السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن ترضى عنك اليہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہارا نام و نشانہ ہوگا داستانوں میں۔ سامعین کرام، حالیہ ایام میں فلسطین کے اوپر بمباری، راکٹ اور میزائل کے ذریعے اشتعال انگیزی اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن مسلم امہ اور مسلمان حکمرانوں کا جو لائحہ عمل ہے وہ دونوں طرف سے چینج ہے، دونوں میں اختلاف ہے۔ مسلمان حکمرانوں کی بے حسی یہ ہے کہ وہ خاموش دم دبا کر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی زبان سے طرح طرح کے الفاظ نکالتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میدان میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ آج فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، برما کے اندر ہر طرف مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا، کیونکہ اگر ہم مسلمانوں کے ظلم و ستم کے اوپر خاموش رہے، جہاد نام کس چیز کا ہے کہ کفار کی یلغار کو روکنے کے لیے اور باطل قوتوں کا قلع کما کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرنا، اور دشمن کی جارحیت کو روکنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دینا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ اگر آج ہم نے دشمن کی جارحیت کو نہ روکا، مسلمانوں تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، کیونکہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، اور جب تم بیعینہ جو کہ ایک سودی معاملہ ہے، فرمایا جب تم بیعینہ کرنے لگو، واخذتم اذناب البقر، اور بیلوں کے دموں کو پکڑنے لگو، اور فرمایا رضیتم بالزرع، اور محض کاشتکاری اور زراعت کے اوپر خوش ہو جاؤ، وترکتم الجہاد، اور تم جہاد کو چھوڑ دو، تو فرمایا سلط اللہ علیکم ذلا، فرمایا اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دیں گے، لا ینزعہ حتی ترجعوا الی دینکم، اللہ اس کو تب تک نہیں اٹھائیں گے جب تک تم اس کے دین کی طرف نہ لوٹاؤ۔ مسلمانوں، آج وقت ہے، سمجھ جاؤ، دشمن کی جارحیت کو روکو۔ تمہارے پاس کون سی طاقت موجود نہیں ہے، تمہارے پاس ہر قسم کی طاقت موجود ہے، اس کے باوجود گھر کے اندر موجود ہیں ہم۔ آج نکلنے کی ضرورت ہے، مسلمان اگر نہ نکلے تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ آج مسلمان دنیا میں مگن ہو گئے، اپنے معاملات میں مصروف ہو کے رہ گئے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے پیارے صحابہ کرام، ایک وقت آئے گا غیر مسلم طاغوتی طاقتیں مسلمانوں کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح ایک بھوکا انسان دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، دیکھیں غیر مسلم 2 لاکھ کے قریب 50 لاکھ مسلم افواج کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور مسلم امہ آج خاموش گھروں کے اندر موجود ہے۔ ان کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اس وقت غیر مسلم طاغوتی طاقتیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں صحابہ کرام، مسلمانوں کی تعداد تو اس قدر زیادہ ہوگی جیسے تند و تیز طوفان کے اندر پتوں کی تعداد ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول، پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسلمان تعداد میں اس قدر زیادہ، پھر بھی مسلمان ذلیل و رسوا؟ فرمایا ہاں، اس وقت ان کے اندر وہن بیماری پھیل جائے گی۔ وہن بیماری کیا ہے؟ اللہ کا رسول فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی۔ لوگ دنیا کو محبوب گردانیں گے اور مرنا بھول جائیں گے۔ آج مسلمان مرنا بھول چکے ہیں، آج مسلمان اپنا معیار، اپنی کسوٹی جو کہ جہاد ہے اس کو بھول چکے ہیں، پسے پشت ڈال چکے ہیں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہارا نام و نشانہ ہوگا داستانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔